حضرات، آج جمادی الاول کی 29 تاریخ ہے 1433 اور اپریل کی 21 تاریخ ہے 2012۔ آج ہم سورہ مبارک نساء کی آیت نمبر 32، 33 اور 34 کا مطالعہ کریں گے، 32، 33 and 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آج کا موضوع بڑا اہم ہے، یوں تو ہر موضوع اہم اور بہت ہی ضروری ہے، لیکن آج کا موضوع ذرا اس اعتبار سے حساس ہے کہ اس میں مردوں کی عورتوں پر سرپرستی اور نگرانی کا ذکر ہے، اور بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ چونکہ اس سے پہلے میراث کے مسائل بیان کیے جا چکے ہیں اور کچھ فرق ظاہر سی بات ہے کہ تقسیم میں، میراث کی تقسیم میں آتا ہے کہ کس کو کتنا حصہ ملے، تو اب بات یہاں یہ کی جا رہی ہے کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ تو آیت کا ترجمہ پہلے آپ حضرات سن لیں کہ اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے بعض افراد کے مقابلے میں بعض کو زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ مردوں کے لیے اتنا ہی حصہ ہے جتنا انہوں نے کمایا ہے، اور عورتوں کے لیے بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا انہوں نے کمایا ہے، اور اللہ سے اس کے فضل کی دعا کرتے رہو، بے شک اللہ ہر بات کا جاننے والا ہے۔ اور جو کچھ والدین اور رشتہ دار چھوڑ کر جاتے ہیں، ہم نے ہر ایک کے لیے اس میں وارث مقرر کر دیے ہیں، اور جن سے تم نے کوئی عہد و پیمان کیا ہو ان کا حصہ انہیں دے دو، بے شک اللہ ہر شے پر گواہ ہے۔ مرد عورتوں کے سرپرست ہیں اس فضیلت کی بنا پر جو اللہ نے بعض کو، تم میں سے بعض کو بعض پر عطا کی ہے،
اور اس مال کی بنا پر جو مرد خرچ کرتے ہیں۔ لہٰذا جو نیک عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں، اور شوہر کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت و نگرانی میں رہ کر ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور جن عورتوں سے تمہیں نافرمانی اور سرکشی کا اندیشہ ہو تو پہلے انہیں سمجھانے کی کوشش کرو، پھر خوابگاہ میں ان سے الگ ہو جاؤ، اور اس کے بعد انہیں سزا بھی دے سکتے ہو۔ اب اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگیں تو پھر ان کو ستانے کے راستے نہ ڈھونڈو، بے شک اللہ بلند ہے اور بڑا ہے۔ تو پہلی آیت میں بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ نے تم میں سے ایک کو ایک پر فضیلت دی ہے، یعنی کسی کو کچھ زیادہ دے دیا ہے، کسی کو کچھ کم دیا ہے ظاہراً۔ تو جن کو کم ملے وہ یہ تمنا نہ کریں کہ بھئی جو ان کو مل گیا ہے وہ ہم کو بھی مل جائے، کیونکہ تمنا کی دو قسم ہیں۔ ایک تمنا دعا کی شکل میں ہوتی ہے کہ یا اللہ جو تو نے اس کو دیا ہے وہ ہم کو بھی دے دے، وہ برا نہیں ہے، لیکن ایک تمنا حسد کی شکل میں ہوتی ہے، ان کو کیوں ملا، یہ لفظ کیوں جو ہے یہ خطرناک ہے۔ تو تم اس طرح کی تمنا نہ کرو اور خواہش نہ کرو، بلکہ مطمئن رہو اس حصے پر جو اللہ نے تمہارے لیے اس دنیا میں کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی لحاظ سے معین کیا ہے، اس کو قبول کر لو۔ جہاں تک مسئلہ مرد اور عورت کا ہے تو مردوں کا حصہ وہ ہے جو ان کی کوشش کا نتیجہ ہے، عورتوں کو وہ ملے گا جو وہ کوشش کریں گی۔ تو اس میں کسی کو کسی کا حق زیادہ نہیں دیا گیا ہے، ہر ایک کا حق اتنا ہی دیا گیا ہے جو انہوں نے کیا ہے یا جو وہ کماتے ہیں۔ اکتسبو کیا مطلب؟ یعنی وہ کماتے ہیں۔ کمانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو مردوں نے کمایا وہ مردوں کا، جو عورتوں نے کمایا وہ عورتوں کا۔ تو اس میں تین صورتیں ہو سکتی ہیں مفہوم کے اعتبار سے کمانے کی۔ ایک دنیاوی، اور دنیاوی میں بھی دو ہیں۔ ایک وہ ہے جو خود انسان اپنی محنت سے کوئی مال کمائے، وہ اس کا ہوتا ہے، محنت سے اس نے جاب کی، تجارت کی، زراعت کی، کسی بھی ذریعے سے اس نے پیسہ کمایا، ایک صورت یہ ہے۔ تو وہ اسی کا ہے جس نے کمایا ہے۔ اگر عورت نے کمایا ہے تو اس کا ہے، مرد نے کمایا ہے تو اس کا ہے۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ بھئی اگر مرد اور عورت نے دونوں نے مل کے کمایا ہے تو عورت کو آدھا ملے گا اور مرد کو زیادہ ملے گا، سب کا مال ایک جگہ کر لیا جائے گا، اس کو آدھا ملے گا، اس کو پورا ملے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جتنا اس کا ہے اس کو ملے گا، جتنا اس کا ہے اس کو ملے گا۔ ہو سکتا ہے عورت نے زیادہ کمایا ہو تو اس کو زیادہ ملے گا، ہو سکتا ہے مرد نے کم کمایا ہو تو مرد کو کم ملے گا۔ دوسری صورت ہے دنیاوی اعتبار سے میراث کی۔ پھر یہاں کمانا، اکتساب کا مطلب پھر کمانا نہیں ہوگا، حاصل کرنا ہوگا۔ جو اس کو مل گیا وہ اس کو مل گیا، جو عورت کو مل گیا وہ اس کو مل گیا، وہ اس کا حق تھا وہ اس کا حق تھا، وہ اس کی ذمہ داری تھی وہ اس کی ذمہ داری تھی۔ تو جس کو جتنی ضرورت تھی اس کو اتنا حق مل گیا۔ اب تم تمنا نہ کرو کہ مجھ کو یہ مل جاتا، مجھ کو وہ مل جاتا۔ کمپیریزن مت کرو، کمپیئر مت کرو۔ اللہ نے جو تقسیم کر دی وہ بالکل صحیح تقسیم کی ہے، تمہاری ضرورت کے مطابق کی ہے، خاندان کی ضرورت کے مطابق کی ہے، معاشرے کی ضرورت کے مطابق کی ہے۔ یہ ہو گئی دوسری صورت۔ تو ایک تو خود اپنی کمائی، دوسرے میراث جو مل جائے وہ، تیسری صورت ہے اخروی، یعنی انسان یہاں جو بھی عمل کرتا ہے، کوئی بھی مرد کرے یا عورت کرے، اس کا نتیجہ اس کو قیامت میں ملے گا، جزا اور سزا کی صورت میں۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد کی سزا یا جزا زیادہ ہے اور عورت کی کم ہے، یا عورت کی زیادہ ہے اور مرد کی کم ہے، دونوں کو اتنا ہی ملے گا جتنا انہوں نے کیا ہے۔ عورت اگر اچھے کام کر رہی ہے تو اس کو ملے گا، مرد سے زیادہ نہیں ملے گا قیامت میں،
اتنا ہی ملے گا جتنا اس نے کیا، پورا ملے گا. ایسے ہی مرد کو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا اس نے کیا ہے. تو یہ 3 صورتیں ہو سکتی ہیں اس بات کی کہ من مکتسبوا کے مفہوم میں، اور اس مفہوم کی آیتیں اس سے پہلے بھی آ چکی ہیں جس پر گفتگو کی جا چکی ہے. لیکن یہاں قابل توجہ بات یہ ہے کہ چونکہ صاحبان ایمان سے خطاب ہے تو شاید پہلا ہی لفظ کافی ہے، اور اس پہ پھر اس کے بعد بحث کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی. اور کم سے کم کوئی وہ شخص کہ جو مومن ہو یا مومنہ ہو اس ایک لفظ کے بعد کوئی بحث نہیں کر سکتا. وہ کیا؟ وَلَا تَتَمَنَّوْا، یہاں سے شروع ہوتی ہے بات. وَلَا تَتَمَنَّوْا، تمنا نہ کرو، ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، اس بات کی کہ جو اللہ نے جس میں فضیلت دی ہے کسی کو کسی پر. تو جیسے یہ لفظ کہہ دے کہ اللہ نے فضیلت دی ہے، بات ہی ختم ہو گئی، وہاں وہیں بات رک جاتی ہے. اس نے نہیں لیا میرا مال، اگر مجھ کو کم ملا ہے اس کو زیادہ ملا ہے تو اگر اس نے لیا تھا میرا مال تو میں شاید شکایت کروں یا تمنا کروں ارے یہ موقع مجھ کو مل جاتا. موقع نہیں، اللہ نے دیا. جب اللہ نے دیا تو بات ہی ختم ہو گئی. ہاں ایک چیز باقی پھر رہ جاتی ہے. دیکھیں کیا بلاغت ہے قرآن کی اور کیا لطف ہے قرآن کو پڑھنے میں. اگر آپ سرسری پڑھتے ہوئے گزر جائیں جیسے تلاوت کی اور گزر گئے تو آپ کو مزہ ہی نہیں آئے گا. آپ دیکھیں شروع میں، دیکھیں اسی ایک آیت میں بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ فضل اللہ سے، اللہ کے فضل سے. یعنی اللہ کا فضل ہے اگر کسی کو فضیلت زیادہ ملی ہے اللہ کی طرف سے. بات ہو گئی؟ اچھا. اس کے بعد کیا کہا؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ. اسی آیت میں بھئی دیکھو تقسیم تو ہو گئی، اس کو اتنا ملا، اس کو اتنا ملا، اس کو اتنا ملا. یہ اللہ کی طرف سے تقسیم تھی، اللہ کا فضل و کرم تھا جس پر ہوا. اس پہ تم تمنا نہ کرو. یہ تمنا دنیاوی تمنا ہے، حرص ہے، طمع ہے. اس سے مراد وہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسی آیت میں فوراً یہ بھی کہا گیا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ. رہا یہ کہ بھئی اس کو زیادہ اس کو کم ملا، اب اگر تم زیادہ خود بھی چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ تم کو مل جائے، تو اس طرح کی تمنا نہ کرو کہ جو تم کو حسد کی طرف لے جائے، بلکہ کیا کرو؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ. اللہ ہی سے کہو کہ جو فضل اس پہ کیا ہے وہ تم پہ بھی کر دے. اس لیے کہ بھئی کس نے دیا؟ اس نے دیا. تو تم اس سے کیوں لڑ رہے ہو؟ تم اس سے کیوں حسد کر رہے ہو؟ تمہیں اس سے کیوں جلن ہو رہی ہے؟ تمہیں اس سے کیوں اختلاف ہو رہا ہے؟ جس نے دیا ہے، اللہ نے کہتے ہیں میں نے دیا ہے. جب میں نے دیا ہے تم کو بھی چاہیے. اس سے مت کہو، اس سے مت کہو، اس سے مت کہو، ادھر مت جاؤ، ادھر مت جاؤ، ہم سے کہو، ہم تم کو دے دیں گے. تو اللہ کیا دے دے گا؟ تو کیا میراث میں زیادہ دے دے گا عورت کو؟ اگر عورت کو آدھا ملا تو میراث میں زیادہ دے دے گا؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے فضل کا انتظار کرو، اللہ کے فضل کی دعا کرو. تمہیں کہیں پر بھی اپنے تعلق سے کوئی کمی محسوس ہو رہی ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے سب کو دی ان میں سے تم کو کوئی کم دے دی ہے، فکر مت کرو اس کی، سٹریس مت لو اس کا. اللہ سے کہو، اللہ فضل کرے گا. پہلا فضل اس کا یہ ہوگا کہ تمہارے دل کو اور ذہن کو اطمینان اور سکون ہو جائے گا اور تمہیں قناعت کی دولت حاصل ہو جائے گی. قانع ہو جاؤ گے اس بات پر جو تم کو ملا ہے. یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ خود ایک دولت ہے. ورنہ دولت مندوں کو دیکھو ان کی حرص کہیں جا کے ختم ہی نہیں ہوتی، اور یہ حرص ہی ان کو ستاتی اور پریشان کرتی رہتی مرتے دم تک. مطمئن وہ ہوتا ہے کہ جو قناعت پسند ہے، اس کے پاس جو کچھ ہے اس میں مطمئن ہے، خوش ہے. اصل چیز تو خوشی ہے نا. انسان پیسہ بھی کماتا ہے خوشی کے لیے، وہ خوشی نہ ملے پیسہ کمانے کے بعد پھر بھی غم ہی غم ہے اور پریشانی ہی پریشانی، تو فائدہ کیا؟ تو اللہ کے فضل کا مطالبہ کرو. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ. اللہ سے سوال کرو اس کے فضل کا. ان اللہ کان بکل شیء علیما. اللہ ہر شے کا علم رکھتا ہے، اور اسی علم کی بنا پر ہی اللہ نے ہر ایک کے درجات معین کیے ہیں. تو معاشرے میں جس کو اللہ نے جو سٹیٹس دیا ہے، اللہ جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا چاہیے. اب آتی ہے دوسری آیت، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. پھر
میراث کی جانب ایک ہلکا سا اشارہ ہے. اس سے پہلے میراث کی تفصیلات بیان کی جا چکی ہیں اور یہاں پھر سے میراث کے تعلق سے ایک بات کی جا رہی ہے. وہ کیا کہ والدین کا انتقال ہو یا قریبی رشتہ داروں کا، جس کا بھی انتقال ہوتا ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ مال کس کو ملے. اس لیے کہ اللہ ہی فرماتا ہے کہ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، ہم نے ہر ایک کے لیے اس کے وارث معین کر دیے ہیں. تم اپنی طرف سے کچھ فیصلے نہ کرو، تم آپس میں اختلاف نہ کرو، جھگڑے نہ کرو. موالیہ مولا کی جمع ہے. مولا یعنی وارث. مولا کے بہت سے معنی ہیں اور مفاہیم ہیں. اس جگہ جو مفہوم ہے وہ ہے وارث. تو ہم نے ہر مرنے والے کے، چاہے وہ والدین مریں، انتقال کریں، یا قریبی رشتہ دار، ان کے وارث ہم نے معین کر دیے ہیں. اب یہاں پر ظاہر ہے کہ جن کی نظر تاریخ پر ہے وہ فوراً پہنچیں گے اس منزل پر، اس مقام پر کہ جہاں یہ سوچیں گے جب والدان کی ذکر ہے کہ جب والد یا والدہ کا انتقال ہو تو ہم نے ان کے لیے وارث معین کر دیے ہیں. اب اس میں کوئی استثناء نہیں ہے. جو بھی مرے گا معاشرے میں، کوئی بھی انسان جو انسان ہے، جس کو اللہ نے بشر بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ جب اس دنیا سے جائے گا تو اس کے وارث ہوں گے. اس میں کہیں یہ پر ہے الا الانبیاء، علاوہ انبیاء کے انبیاء وارث نہیں ہوں گے؟ نہیں، جو بھی جاتا ہے ہم نے اس کا وارث معین کیا ہے، اس کا ولی ہم نے معین کیا ہے. تو اب اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے اس حقیقت کا کہ پیغمبر اسلام اگر اس دنیا سے جاتے ہیں اور یہ کہا جائے کہ نہیں جناب یہ تو وارث نہیں چھوڑتے، اللہ کہہ رہا ہم نے سب کے لیے وارث بنائے. پیغمبر اسلام اس دنیا سے جائیں گے تو ان کا بھی وارث ہے، اور ان کا وارث دونوں طرح کا وارث ہے. دنیاوی وارث بھی ہے اور روحانی اور معنوی اعتبار سے ان کے دینی خدمات کا وارث بھی ہے، ان کی ذمہ داریوں کا وارث، ان کے منصب کا وارث بھی ہے. اور اتفاق ہے کہ دونوں ایک ہی گھر میں، وہ ایک الگ بات ہے کہ جناب معصومہ، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا وارث ہیں پیغمبر اسلام کی، اس اعتبار سے کہ جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں چھوڑا، دنیاوی پراپرٹی چھوڑی، جو کچھ بھی چھوڑا، ایک درہم چھوڑا یا ایک زمین چھوڑی یا ایک گھر چھوڑا، اس کی وارث کون ہے؟ اس لیے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے مما ترک الوالدان، ماں باپ جو کچھ چھوڑتے ہیں اس کی وارث اولاد ہوتی ہے. ماں نے جو کچھ چھوڑا جناب خدیجہ نے، اس کی بھی وارث تھی. باپ نے جو کچھ چھوڑا اس کی بھی وارث تھی. تو وارث جناب معصومہ، جناب سیدہ ہیں اپنے ماں باپ کی. اور رہا ولایت تشریعی اعتبار سے تو اس کی وراثت بھی امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو پہنچتی ہے. وہ وصی بھی ہیں، وارث بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں بلا شبہ. والذین عقدت ایمانکم، تو ہم نے وارث بنایا ہے ہر ایک کے، معین کر دیا. اور اس سے پہلے کی آیات میں چونکہ ذکر کیا جا چکا ہے تو اس تفصیل میں قرآن پھر دوبارہ نہیں گیا کہ کس کس کو کیا کیا ورثہ ملے گا. ہم نے بنا دیا وارث، جاؤ دیکھ لو، تلاش کر لو. اب آیا ایک اور نیا پہلو جس کا ذکر اس سے پہلے نہیں ہوا ہے میراث کے مسائل میں. وہ کیا؟ والذین عقدت ایمانکم، تم نے جن سے کوئی عہد و پیمان کیا ہے. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ کسی بھی اپنے کسی دوست سے، کسی اور قبیلے کے آدمی سے عہد و پیمان کر لیا کرتے تھے کہ اگر میرا انتقال ہو تو تم کو اتنا حصہ ملے گا. اور زیادہ تر وہ سدس کے اوپر بات کرتے تھے، یعنی چھٹا حصہ تمہارا ہوگا. تو قرآن نے حصہ تو تسلیم نہیں کیا اتنا،
کہ چھٹا حصہ اس کا ہوگا، نہیں، کہا کہ تم نے جو اس سے معاہدہ کیا ہے اس معاہدے کو پورا کرو۔ اب یہ فقہی مسائل ہیں اور تفصیل ہے، میراث کے بڑے گنجلک مسائل ہیں اور کیلکولیشنز ہیں، اس میں جائیں تو آپ کو فقہی مسائل میں ملے گا کہ یہ جو عہد اور پیمان ہے، دیکھیں قرآن نے بہت سی چیزیں دور جاہلیت کی ختم کی ہیں اور بہت سی چیزوں کو باقی رکھا ہے، اور بہت سی چیزوں کو نہ صرف باقی رکھا ہے، اس پر اصرار کیا ہے کہ یہ ہونا چاہیے۔ ان میں سے عہد و پیمان ہے، اس دور میں جو بھی عہد و پیمان ہوا ہے دور جاہلیت میں آپس میں کسی کا، اس کو اسلام نے باقی رکھا ہے، الا یہ کہ وہ ظلم پر مبنی ہو کہ ہم دونوں مل کے کسی کو قتل کر دیں گے، یہ تو کوئی عہد و پیمان نہیں ہوا، یہ تو غلط ہے، بنیاد ہی غلط ہے اس کی۔ لیکن جو عہد و پیمان انسانیت کی بنیادوں پر تھا، اسلام نے اس کو باقی رکھا ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے، تم نے اگر عہد کر لیا کسی سے کہ بھئی میرے مرنے کے بعد تم کو اتنا ملے گا میرے مال میں سے، اگر تم مر گئے پہلے تو مجھ کو مل جائے گا، تو اگر یہ عہد ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں، تم ان کو دے دو ان کا مال۔ اب یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کسی سے عہد کر لیا، اس طرح کا معاہدہ پیمان ہوا ہے، تو وہ میراث میں شریک ہو گیا۔ اب جب وہ میراث میں شریک ہو گیا تو اصل وارثوں کا حق کہاں گیا؟ بات یہاں آتی ہے نا، پھر اصل جو وارث ہیں، اور قرآن نے پوری وراثت کے مسائل بیان کیے، تو وہ کہاں جائیں گے؟ تو اس کے لیے تفصیلی مسائل فقہ میں آپ کو مل جائیں گے، جس میں بیان کیا گیا کہ نہیں، پہلے وہ جو طبقات ہیں اس کے اعتبار سے تقسیم ہوگی، بعد میں ان کا حصہ آئے گا جن سے عہد کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ میراث میں اصول ہیں کہ بھئی سب سے پہلے تو آپ کو قرضے ادا کرنے ہیں، اس کے بعد جو ان کے وصیت ہے وہ ادا کرنی ہے، اس کے بعد جو ہے پھر وہ طبقے ہیں، پہلا طبقہ، دوسرا طبقہ، تیسرا طبقہ، تو یہ جس کا جہاں پر موقع آ رہا ہے وہاں آپ کو ادا کرنا ہے۔ اسی طرح کا یہ مسئلہ ہے، مسئلہ عقد و پیمان اگر کسی سے کیا گیا ہے، فآتُوهُمْ نَصِيبُهُمْ، ان کا حصہ ان کو دے دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ ہر چیز کا دیکھنے والا، گواہ ہے، دیکھ رہا ہے، حاضر و ناظر ہے، کوئی شے اس سے چھپی ہوئی نہیں، تم جو کچھ کر رہے ہو، جس کو جتنا دے رہے ہو، جس سے جتنا لے رہے ہو، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ یہ ہوئی 2 آیتیں۔ اب آئے تیسری آیت، یہ ہے وہ آیت جس پر بڑے سوالات ہوتے ہیں۔ اس میں 2-3 جملے ایسے ہیں، 2-3 لفظ جو بڑے سینسیٹیو ہیں، جن میں سے پہلا ایک لفظ ہے قوامون۔ قوامون، قوام کی جمع ہے۔ قوام کے معنی کیا ہیں؟ ذمہ دار، سرپرست، نگراں، حاکم۔ تو مرد عورتوں کے حاکم ہیں، مرد عورتوں کے نگراں ہیں، مرد عورتوں کے سرپرست ہیں۔ بس یہیں سے جھگڑا شروع ہو گیا، مرد کیسے سرپرست ہیں؟ دیکھیں، سوال کیا جا سکتا ہے، مرد یا عورت دونوں سوال کر سکتے ہیں، سوال کرنا برا نہیں ہے کہ کیوں، لیکن انکار کے لہجے میں سوال کرنا، اللہ نے ایسا کیوں کر دیا؟ ابے تم خود کہو اللہ نے کر دیا، پھر کہو اللہ نے کیوں ایسا کر دیا؟ اللہ نے جو کچھ کیا ہے وہ بالکل صحیح، تمہارے ہی حق میں بہتر کیا ہے۔ دوسرے نعروں کی طرف مت جاؤ، کھوکھلے نعرے، آزادی کے نعرے۔ اسلام نے، دیکھیں یہ پورا سورہ نساء شروع سے ہم اس پر جو ہے گفتگو کرتے آئے ہیں، اور اس اہم پوائنٹ کی طرف آپ کے ذہن کو مبذول کرتے رہے ہیں کہ آپ یہ توجہ کریں کہ سورہ نساء خاندان کی تشکیل پر زور دے رہا ہے، خاندان کی اہمیت پر زور دے رہا ہے۔ یہ پوری آیت، اور اس میں جو دوسرا ایک لفظ آگے آئے گا وہ بھی خطرناک ہے اور جس پر بہت اعتراض ہوتے ہیں، اس کا بھی تعلق خاندان کی تشکیل سے ہے۔ اگر تعصب کی اینک ہٹا کر انسان عقل و فکر سے واقعاً فیصلہ کرنا چاہے تو حقیقت اس کی سمجھ میں آئے گی۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں یا مرد عورتوں کے سرپرست ہیں۔ یہ کیسے ہو گیا؟ مرد عورت برابر ہیں۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ برابری کبھی بھی کسی بھی ایک یونٹ میں امکان نہیں ہے دو برابر ہو جائیں. اگر ایسا ہو جائے تو یونٹ نہیں رہے گا, وہ بکھر جائے گا, ٹوٹ جائے گا, ختم ہو جائے گا, ڈسٹروائے ہو جائے گا. دنیا میں کوئی بھی, چاہے قدرتی کوئی چیز ہو, کوئی بھی مخلوقات میں آپ چیز دیکھ لیں جو قدرتی ہے, یا یہ کہ آپ بنائیں, اس میں ہر چیز کو ایک جیسا نہیں بنا سکتے. آرگنائزیشن جب آپ بنائیں, مشین بنانے, آپ کوئی مشین بنائیں, کار بنائیں, کمپیوٹر بنائیں, اب آپ کے ہر پرزہ ایک ہی سائز کا ہوگا. جتنے بھی اس کے حصے ہیں کار کے, سب کو ایک سائز کا ہونا چاہیے. لیجیے, آپ کی کار بنی نہیں پائے گی, ختم ہو گئی وہیں. آپ نے کہا کہ بھئی میں آرگنائزیشن بنائیں گے, اس میں جتنے لوگ ہوں گے 10 آدمی ہیں, سب ممبر ہیں, سب کے سب صدر ہوں گے. ہو گیا کام. 10 آدمی ہیں, 10 کے 10 چیئرمین ہوں گے. نہیں ہو سکتا. اس ملک میں جتنے لوگ ہیں سب پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ ہیں. نہیں ہو سکتا. ایک ہوگا تو وہ ایک کیوں ہے, ہم کیوں نہیں ہیں؟ تو سب سے پہلے تو آپ یہ توجہ کیجئے کہ اسلام جو بات کر رہا ہے وہ ایک آرگنائزیشن کی بات کر رہا ہے. آرگنائزیشن ہے, یہ نہیں کہ چونکہ یہ مرد ہے لہٰذا. توجہ کیجئے گا, ابھی میں آپ کو اس اہم نقطے کی طرف لانا چاہوں گا. یعنی مرد جو قوام ہیں وہ صرف اس لیے نہیں کہ وہ مرد ہیں. اس پہ غور کیجئے, یہ ہے کمال قرآن کا. جہاں پر اعتراض ہو رہا ہے اور جہاں کنفیوژن ہے وہ یہاں ہے. یہ مرد ہے تو یہ کیوں سرپرست جناب, ہم کیوں نہیں ہیں سرپرست, صرف اس لیے کہ ہم چونکہ عورت ہیں؟ نہیں, صرف کا مسئلہ نہیں ہے. ایک ریزن ہے, ایک ریزن, بہت سے ریزنز میں سے ایک ریزن ہے کہ یہ مرد ہیں. جناب وہی ریزن کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ فزیکلی اللہ نے اس کی تخلیق ہی اس طرح کی ہے کہ وہ زیادہ بوجھ اٹھا سکتا ہے, زیادہ ذمہ داریاں اٹھا سکتا ہے, زیادہ وہ کام کر سکتا ہے جس کا نتیجہ تھکن اور تعب و مشقت ہے, یہ کر سکتا ہے. عورت اتنی مشقت نہیں اٹھا سکتی, تو اس کو اتنی ذمہ داری دی ہیں, ہلکے کام دیے ہیں عورت کو, بڑے کام نہیں دیے ہیں. یہ جو آیت ہے, آیت نمبر 32, اس کے لیے روایت ہے کہ جناب ام سلمہ ام المؤمنین پیغمبر اسلام کے پاس آئی تھیں اور آ کر فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ, یہ ہم عورتوں کو تو ہر جگہ سے محروم کر دیا گیا. مرد جا رہے ہیں جہاد میں, مرد سارے ثواب کما رہے ہیں اور ہم ان ثوابوں سے محروم ہیں. تو یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ ایسا نہیں کہ تم ثواب سے محروم ہو, انہوں نے جو کیا ان کو اتنا مل رہا ہے, تم جو کر رہی ہو تم کو وہ مل رہا ہے, تمہارے لیے بھی جہاد ہے. عورتوں کے لیے جیسے روایات میں ہے کہ عورتوں کا جہاد کیا ہے؟ حسن التبعل, بہترین شوہر داری, یہ ان کا جہاد ہے, ہر ایک کا جہاد ہے. اب یہ جہاد مردوں کے لیے نہیں, اب مرد کہیں ہم محروم ہیں جناب, ہم شوہر کی خدمت نہیں کر سکتے. تم خود شوہر ہو, تم کیسے خدمت کرو؟ تم عورت کی خدمت کرو, تم عورت سے محبت اور پیار کا اظہار کرو, تم کو وہ ثواب ملے گا, اس کو وہ ثواب ملے گا. تو ہر ایک کی ذمہ داریاں الگ ہیں, ہر ایک کے کام الگ ہیں. تو مرد کا جو قوام ہونا ہے اس لیے نہیں کہ چونکہ وہ رجل ہے, چونکہ الرجال, چونکہ وہ مرد ہے, دیٹس اٹ. نہیں, کیا ہے؟ نمبر 1, 2 ریزن قرآن نے پیش کیے یہاں پر. پہلا ریزن بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, چونکہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. یہ فضیلت کیا ہے؟ وہی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی, فزیکل اسٹرینتھ, جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. فزیکل اسٹرینتھ دی ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ بہت سی چیزیں مناسب نہیں ہوتی ہیں ان کا ڈسکس کرنا ہر موقع پر اور ہر جگہ, لیکن کوئی حرج نہیں جب ایسی باتیں آتی ہیں یہ بات کہنا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو عورتیں حقوق کی باتیں کرتی ہیں اور برابری کی باتیں کرتی ہیں, اصل میں نہ صرف مسئلہ اسلام کا نہیں ہے, اسلام سے تھوڑی ٹکرا رہی ہیں, نیچر سے ٹکرا رہی ہیں. اللہ نے ہر ایک کو ایک ذمہ داری دی ہے. تو ایک بار یہ بھی ہو جائے کہ ایک یہ مطالبہ کرنے لگیں کہ بھئی
یہ جو حمل کا زمانہ ہے عورتوں کے لیے کتنا سخت ہوتا ہے، کتنا دشوار گزار ہوتا ہے. سب سے دشوار عورتوں کے لیے حمل کا زمانہ ہے 9 مہینے. تو کبھی آواز نہیں سنی گئی کہ بھئی یہ کام مردوں کو کرنا چاہیے. عورتیں کیوں کرتی ہیں؟ اس کو عورت قبول کر لیتی ہے حالانکہ اتنی تکلیف کا کام ہے. توجہ کیجئے گا، کیوں قبول کر لیتی ہے؟ اس لیے کہ جانتی ہے کہ نیچرلی ایسا ہی ہو سکتا ہے، ویسا نہیں ہو سکتا جیسا وہ سوچ رہی ہے. اس لیے وہ سوچتی بھی نہیں ہے کہ مرد یہ ذمہ داری لے لے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ نیچرلی ایسا نہیں ہے. تو یہاں جو خدا کہہ رہا ہے کہ کسی کو کسی پر فضیلت دیے کا مطلب یہ ہے کہ نیچرلی اللہ نے فطری طور پر تمہاری دونوں کی تخلیق الگ الگ کی ہے، اس بنا پر ذمہ داریاں الگ الگ دی ہیں. ان ذمہ داریوں کی بنا پر مرد کو اس یونٹ کا حاکم بنایا ہے. ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آرگنائزیشن بنے اور اس میں 2 حاکم ہو جائیں. بھئی یا تو تم حاکم بن جاؤ یا یہ حاکم بن جائے. اب جب تم بن جاؤ گی تو وہ اعتراض کرے گا یہ کیوں بن گئی ہم کیوں نہیں بنے. تو اعتراض تو کسی نہ کسی کو ہوگا، لیکن حاکم تو کسی ایک کو ہونا ہے. تب جا کر یہ خاندان یونٹ میں بنے گا. یونٹ یعنی ایک ہوگا خاندان، نہیں تو پھر 2 رہیں گے. تو چونکہ ایک رکھنا تھا خاندان کو، لہٰذا اس خاندان میں خدا کو کچھ ایسے قوانین معین کرنے تھے کہ ان میں سے اس پورے خاندان میں جن میں بچے بھی ہیں، جن میں عورت بھی ہے، جن میں مرد بھی ہے، ان میں کوئی ایک ہیڈ ہو جائے، لیڈر ہو جائے اور سب اس کی بات سنیں. اب وہ کون ہو؟ تو کہا کہ بھئی ان میں ایک وہ ہے کہ جس کو میں نے فطری اسٹرینتھ دی ہے. فطری یعنی جو فطری فرق ہے اس کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے اس کو رکھ کر ہم نے یہ بوجھ مردوں کے کاندھوں پر ڈالا ہے، عورتوں کو اس سے بچایا ہے ان ذمہ داریوں سے. لہٰذا یہ ذمہ داری، کمانے کی ذمہ داری، گھر کا پیمنٹ دینے کی ذمہ داری، کھانے کا جو ہے اہتمام کرنے کی ذمہ داری، کپڑے مہیا کرنے کی ذمہ داری، جتنی بھی زندگی کی ضروریات ہیں ان کو مہیا کرنے کی ذمہ داری عورت کی نہیں مرد کی رکھی ہے ہم نے. اب حاکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لیجیے صاحب ان کو ووٹ مل گئے تو پریزیڈنٹ بن گئے. نہیں، حاکم مطلب ایک لحاظ سے خادم. یہ بیچارہ مرد جو ہے بس وہ عورتوں کا خادم بن کے رہ گیا. اور سید القوم خادمہم، جو خادم ہوتا ہے وہی سید ہوتا ہے، وہی سردار ہوتا ہے. تو اصل میں اس کو جو سرداری دی ہے خاندان میں، جو اس کو قوام بنایا اللہ نے، پہلی بات کیا ہے؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، جس میں اللہ نے ان کو بعض پر فضیلت دی ہے. تو کچھ فضیلتیں وہ ہیں کہ انسان خود اس کی طرف سے آتی ہیں، اچھائیاں، نیکیاں، اچھے اعمال، اچھا کردار. کچھ انسان کی طرف سے ہے، اس کی محنت کا نتیجہ، کچھ اللہ کی جانب سے ہے. اللہ اس کی بات نہیں کر رہا ہے جو آپ کی محنت کا نتیجہ ہے. ہو سکتا ہے عورت ایمان میں، اخلاق میں، کردار میں مرد سے بہت اچھی ہو، بالکل بہت اچھی ہو سکتی ہے، اور اس کا ثواب کہیں زیادہ مرد سے ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ عورت جنتی ہو اور مرد جہنمی ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے. اتنا فرق ہو سکتا ہے. تو کہاں عورت کی عظمت، کہاں مرد. دیکھیں آپ اس کی پستی دیکھیں. یہ ہو سکتا ہے یہ تمہارے اعمال ہیں، لیکن جو فطری طور پر ہم نے جو فرق رکھا ہے اس کی بنا پر ہم ذمہ داری تقسیم کریں گے. تو پہلی بات کیا ہوئی؟ کیوں مرد قوام ہے؟ اس لیے کہ فطری اینڈ فزیکل اینڈ نیچرل جو ڈفرینسز ہیں وہ موجود ہیں. اس کو دیکھتے ہوئے جس کے سٹرینتھ زیادہ ہے اس کو ہم نے زیادہ رسپانسبلٹیز دی ہیں. انہی رسپانسبلٹیز کو سرپرستی کہا جا رہا ہے. ایک نمبر 2 کیا؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. دوسرا ریزن مردوں کے قوام ہونے کا یہ ہے بما انفقوا، کہ وہ اپنا مال، اپنی کمائی خرچ کرتے ہیں گھر پر، عورتوں پر، بچوں پر. صبح و شام یہ محنت کر رہا ہے، جا رہا ہے. کس لیے؟ اپنے لیے نہیں، انہی بچوں کے لیے. تو یہ جو خدمت کر رہا ہے اسی بنا پر ہم نے اس کو ہیڈ بنا دیا ہے، لیڈر بنایا ہے. اب گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں، بیوی ہو یا ان کے بچے ہوں، سب پر واجب ہے، لازم ہے کہ ان کی اطاعت کریں، اس لیے کہ یہ ہیڈ ہیں. جب تک اطاعت کرتے رہیں گے یہ یونٹ ایک رہے گا، صحیح رہے گا. تو 2 ریزنز اس کو ذہن میں رکھیے. عورتیں اس سے بچی ہوئی ہیں دونوں سے. عورتوں کی دوسری ذمہ داریاں ہیں.
یہ بات کہنے کے بعد اب عورتوں سے خطاب کیا کہ دیکھو بھئی مردوں کو تو ہم نے ذمہ داری دی ہے اور اس ذمہ داری کی بنا پر یہ گھر کے ہیڈ ہیں، لیڈر ہیں گھر کے، ان کی بات تم کو سننی ہے۔ فالصالحات قانتات، صالحات صالحہ کی جمع، صالح یعنی نیک، قانتاتن، قانت کون ہے؟ قانت قنوت سے جو آپ لفظ استعمال کرتے ہیں، قنوت سے پہلے بھی یہ لفظ آ چکا ہے جناب مریم کے ذکر میں، وَقْنُتِي لِرَبِّكِ، اے مریم اپنے رب کی اطاعت کرو، تو قنوت یعنی اطاعت۔ فالصالحات، اب نیک عورتیں وہی ہیں، کون ہیں؟ قانتاتن، جو اطاعت گزار ہوں۔ کس کی اطاعت گزار؟ اللہ کی، اور چونکہ اللہ کی اطاعت گزار ہیں لہٰذا شوہر کی، تو جو شوہر کی اطاعت کریں وہی نیک عورتیں ہیں۔ جو شوہروں سے بد کلامی کریں، جو شوہروں سے بد اخلاقی سے پیش آئیں، جو شوہروں کی اطاعت نہ کریں، جو شوہروں کی توہین کریں، وہ نیک عورتیں نہیں ہو سکتی۔ ظاہر ہے کہ اس طرف مردوں پر بھی وہی ذمہ داری ہے کہ جو مرد عورتوں سے بد اخلاقی کریں، جو مرد عورتوں کی توہین کریں، جو مرد عورتوں سے بد کلامی کریں، وہ بھی نیک مرد نہیں ہیں، وہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن یہاں پر کیا بات کہی؟ چونکہ مردوں کو قوام بنایا تو اب یہ عورتوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ وہ عورتیں نیک ہیں جو اپنے شوہروں کی اطاعت گزار ہیں۔ حافظات للغیب، سب سے اہم، جب مرد گھر میں نہیں ہیں، حافظات للغیب، وہ اپنے عفت کی، پاک دامنی کی حفاظت کرتی ہیں، خدا نخواستہ کسی بد نیتی کا مظاہرہ نہیں کرتی، بد کرداری کا مظاہرہ نہیں کرتی۔ جب شوہر گھر میں نہیں ہے تو ان کا کردار محفوظ ہے، ان کے عفت محفوظ ہے، شوہر کے حقوق محفوظ ہیں، شوہر کا مال محفوظ ہے۔ شوہر کے سامنے نیک بن جانا اور ہے، اور شوہر کے پیچھے وفادار رہنا شوہر کا، اس کی تعریف قرآن کر رہا ہے، ان عورتوں کی تعریف کر رہا ہے جو عورتیں شوہر کے عدم موجودگی میں ان کی سچی وفادار رہیں، عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کریں، خیانت کا خدا نخواستہ کسی طرح ارتکاب نہ کریں۔ بات ہو گئی؟ اب آئیے یہ جو قوام ہیں، یہ جو حاکم ہیں، ان سے بات کی جا رہی ہے۔ اب اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ عورتیں نافرمانی کریں، نشوزہن، نشوز خود ایک ٹرم ہے، فقہی ٹرم بنی ہوئی ہے، اور اس کے مفاہیم ہیں، جس میں یہ ہے کہ شوہر کی نافرمانی، کن امور میں نافرمانی؟ ان امور میں نافرمانی جن میں فرما برداری واجب ہے، جن میں اطاعت واجب ہے۔ ہر چیز میں اطاعت شوہر کی واجب نہیں ہے۔ شوہر نے کہا چائے بناؤ آج میرے لیے، اس میں نہیں ہے واجب اطاعت شوہر کی۔ جن چیزوں میں اطاعت واجب ہے، ہاں اگر کر لی اطاعت مستحب ہے، وہاں اطاعت مستحب ہے اور بہت ثواب ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ تو نشوز یہاں نہیں ہوگا کہ آج اس نے میرے لیے کھانا نہیں پکایا، وہ ناشزہ ہو گئی، نہیں۔ ناشزہ کون ہے؟ دیکھیے آپ، یہ اس لیے اس کا سمجھنا ضروری ہے کہ وہ لفظ آ رہا ہے جس پر بہت زیادہ اعتراض ہوتا ہے، جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو لفظ ناشزہ، نشوز عربی میں اور فقہی ٹرم اور قرآنی ٹرم کیا ہے؟ وہ امور جن میں عورت کا اطاعت کرنا شوہر کا واجب ہے، جن میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، شوہر کا جو حق زوجیت ہے اس سے انکار نہ کرے، اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کرے، یہ حقوق ہیں۔ اگر اس میں وہ مخالفت کرتی ہے شوہر کی تو ناشزہ ہے۔ ناشزہ ہے تو اب اس کو وہ حقوق حاصل نہیں ہیں زوجیت کے اعتبار سے، یعنی مرد جو اس پر خرچ کرتا ہے نہ کرے۔ جس طرح اگر مرد خرچ نہیں کرتا تو وہ قوام نہیں ہے، اگر وہ اپنی شرطیں پوری نہیں کرتا مرد تو بس زبردستی کیونکہ مرد ہے اس لیے قوام ہے، جی نہیں۔ قوام جب ہو جو تم جو ضروریات ہیں گھر کی پورے کر رہے ہو، اگر کر رہے ہو تو تم قوام ہو، نہیں کر رہے ہو پوری تو تم کہا کہ قوام ہو۔
اسی انداز سے عورت مؤمنہ ہے، صالحہ ہے، جب تک اطاعت کر رہی، اطاعت نہیں کر رہی تو ناشزہ ہے، ناشزہ ہے تو اب وہ کوئی حق نہیں رکھتی مرد سے، کوئی جو اللہ نے اس کو حقوق معین کیے سب ختم ہو جاتے ہیں ناشزہ ہونے سے، ناشزہ یعنی مرد کی نافرمانی۔ اچھا اب نافرمانی کر دی تو فوراً طلاق دے دو، نکال دو گھر سے؟ جی نہیں، جی نہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ بھی دیکھو تم ایک گھر میں رہ رہے ہو، ایک ہے حاکم بنایا ہم تم کو، تم ہو حاکم، توجہ کیجئے گا، اس میں 5 منٹ آج زیادہ ہو جائیں گے۔ حاکم تو جو حاکم ہے اس کے کچھ حقوق دیے، اس کو کچھ پاورز دیے، کیا کہ اب عورت نافرمان ہے، تمہاری بات نہیں سن رہی ہے، تمہاری بات اس کو سننی چاہیے، نہیں سن رہی، کیا کرے؟ نکال دو فوراً؟ بالکل نہیں، پھر کیا کرو؟ سمجھاؤ، فعظوہن، موعظہ کرو۔ اور سبحان اللہ دیکھیں آپ کہاں سے بات شروع ہوتی ہے، واللاتی تخافون نشوزہن، ایسا نہیں کہ جب اس نے نافرمانی کر دی، ساری غلطیاں کر دی، اب بیٹھ کے اس کو سمجھا رہے ہو، اب اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا، نہیں، تخافون نشوزہن، اس کی حرکتوں سے پہلے سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا کرنے والی ہے، اس وقت سے اس کو نصیحت کرنا شروع کرو، اس سے پہلے کہ وہ کوئی ایسا قدم اٹھائے جو تمہاری نافرمانی کا قدم ہے، پہلے سے اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کر تخافون، جیسے تم کو خوف و اندیشہ ہو کہ یہ ایسا کر سکتی ہے، وہیں سے موعظہ شروع کر دو، نصیحت شروع کر دو، پیار سے، اخلاق سے، جو بھی بہتر طریقہ ہے اس طرح اس کو نصیحت کرو۔ اب عورت بڑی سخت ہے، نہیں مانی وہ موعظے سے، اب کیا کریں؟ طلاق دے دیں، نکال دیں؟ جی نہیں، یہ گھر ہے، اس کو محفوظ رکھو۔ پھر کیا کریں؟ یہ تو سنتی نہیں ہے، فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اب تم خوابگاہ میں، بستر میں ان سے الگ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، ان کو الگ کر دو۔ جیسے تم الگ ہو جاؤ گے نا، پتہ چل جائے گا تم سے کتنی محبت ہے اس کو۔ اگر واقعی محبت ہے، تمہارے گھر میں رہنا چاہتی ہے نا، تو وہ صبر نہیں کر سکے گی، برداشت نہیں کر سکے گی تمہاری جدائی گھر میں رہتے ہوئے، لیکن محبت ہی نہیں ہے، نفرت ہے، رہنا ہی نہیں چاہتی، تو اس جدائی کو برداشت کر لے گی، تو تم کو اندازہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی تم اس کو چھوڑو نہیں، فوراً طلاق مت دو، کوئی بڑی سزا مت دو۔ اب آتا ہے وہ لفظ یہاں پر جس پر بڑا زلزلہ ہے لوگوں میں، آتا ہے فوراً، کیا ہے وہ؟ فَضْرِبُوهُنَّ وَضْرِبُوهُنَّ، اور انہیں مارو۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ مارو، پٹائی کرو ان کی۔ وَضْرِبُوهُنَّ، اچھا تو لفظ تو وہی ہے، اور اس کا ٹرانسلیشنز ہر جگہ جہاں ہیں یہی ہیں، مارو۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ قرآن نے جتنے الفاظ استعمال کیے، اگر آپ ان کو لٹرل لے لیں، ہر جگہ لٹرل میننگ میں لے لیں تو بہت مشکل ہے۔ لیکن ہاں، وَضْرِبُوهُنَّ کا مطلب ہے کہ ان کو کچھ سزا دو۔ سزا کیسی ہو سکتی ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وہ جو مسواک ہوتے ہیں، مسواک، ٹوتھ برش، اس سے ایک ہلکا سا انہیں مارو۔ اب دیکھیں آپ، یہ کیا، تو اس سے کیا ہوگا کہ نہیں، یہ جو ہے یہ اصل میں سمبولیکل ایک طرح کا آپ کی طرف سے اظہار غضب ہے۔ اور اگر عورت میں یا کسی میں بھی جو جس کو آپ یہ سزا دے رہے ہیں، تھوڑی بھی غیرت ہے نا، تو اس کو بہت بڑی سزا سمجھے گی۔ ورنہ پھر آپ جو لوگ مارنے کے عادی ہو جاتے ہیں ان کا آپ پٹائی کرتے رہیں، کچھ اثر نہیں پڑتا۔ قرآن ہی چاہتا ہے کہ نہیں، آپ ان کو پٹنے کا عادی نہ بنائیں، ورنہ پھر ان کا پٹنے کی بھی کوئی اثر نہیں ہونے والا ہے۔ نہیں، فَضْرِبُوهُنَّ کا مطلب یہ کہ اظہار غضب کرو، ناراضگی کی انتہا جو ہو سکتی ہے تمہارے گھر میں وہ کرو، لیکن زیادتی نہ کرو، اس لیے کہ اس کے بعد پھر فرما دیا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر وہ جب اطاعت کرنے لگیں تو اب تم کوئی راستے مت ڈھونڈو ان پر زیادتی کرنے کے، بہانے کہ بھئی میں نے اس لیے اس کو ایسا کیا، میں نے اس لیے اس کو۔ اب تو مارنے کا جو لفظ ہے یہاں استعمال ہوا ہے، قرآن نے استعمال کیا ہے،
اس سے مراد کیا ہے؟ ایک سزا ہے، جو بھی سزا آپ مناسب سی، اور اس کے لیے بھی حدود معینہ فقہی، اگر آپ کتابوں میں جائیں گے تفصیلات موجود ہیں. ہرگز ہرگز کوئی شخص اپنی زوجہ کو مار نہیں سکتا، اور خاص طور پہ اس طرح مارے کہ نشان پڑ جائے تو اس کا قصاص ہے. اب آپ کہیں گے جناب جب قرآن نے کہہ دیا مارو، سنیے اب یہاں پر ہے بات، جب قرآن نے کہہ دیا مارو، یہ تو اب تو بات ہی ختم کر دی. وہ گھر میں ہیں، ایک یونٹ اب بھی آپ بات کر رہے ہیں، وہ مار بھی رہا ہے، گھر میں رہ رہی ہیں. اس زمانے میں 9/11 تھا بھی نہیں، اب کریں تو کیا، کس کو کال کریں؟ جی نہیں. سنیے، الرجال قوامون، مرد کیا ہیں؟ حاکم ہیں. حکومت ہر ایک کی کسی ایک جگہ محدود ہوتی ہے. اس کی حکومت کہاں ہے؟ اس گھر میں. تو بچے یا عورت کوئی گڑبڑ کرے تو ان کا حاکم کون ہے؟ یہ. سزا کون دے گا؟ یہ. آپ عورت ہی سے پوچھیں کہ یہ جو ہلکا سا تمہیں ایک ہاتھ اس نے لگا دیا، معمولی سا، ایسا کبھی کبھی یہ ہاتھ لگتا ہے پیار سے مارا، ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ بہتر ہے تمہارے لیے؟ اور یہ بھی کب؟ نشوزہن، نشوز. اور خاص طور پر یہ جو بہت سے جو ہے نا مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس وقت جب کہ عورت نعوذ باللہ کوئی بدکاری کا ارتکاب کرے تو جا کر تم اس کو مارو، یا ناشزا ہو جائے تو جا کے، صرف اس لیے کہ تم طلاق کو اوائڈ کرو، تاکہ تم اس خاندان کو ڈسٹروائے ہونے سے بچا لو. لیکن اگر مرد زیادہ مارے، اس کے اصول ہے نا، اگر مرد سزا زیادہ دے دے تو کیا ہو؟ ہاں یہی تو بات ہے. اب سنیے، آخر میں آیت کہاں ختم ہو رہی ہے؟ ان اللہ کان علیا کبیرا. بھئی ہم نے تم کو تھوڑا سا پاور دیا ہے نا، پاور، گھر میں پاور دیا ہے، مس یوز مت کرنا اس پاور کو. ان اللہ کان علیا کبیرا، اللہ ہے اصل پاورفل، بلند، اور وہ ہے بڑا، تم بڑے نہیں ہو. تم گھر میں بڑے مت بن جانا. تم کو بڑا اس لیے بنایا ہے کہ تاکہ تم خاندان کی حفاظت کرو، پیار سے، محبت سے، اخلاق سے خاندان کو چلاؤ، قصائی نہ بن جاؤ گھر میں. اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ عورت نے غلطی کی تو کون سزا دے رہا ہے؟ تم دے رہے ہو نا، مرد ہو کر ہم نے تم کو پرمیشن دی کہ تم سزا دو. اب تم اگر غلطی کرو گے تم کو سزا کون دینے والا ہے؟ اس وقت جو حکومت ہوگی، اسلامی حکومت ہوگی، حاکم وقت ہوگا، وہ تم کو پکڑ کے اچھی سزا دے گا. اور اس طرح کی مثالیں موجود ہیں. مولائے کائنات کے پاس ایک عورت آئی شکایت لے کے، تو مولا پہنچ گئے، تو نے اس کو ستایا ہے، تو نے اس کو مارا ہے، اور فوراً قصاص ہوگا، فوراً سزا دی جائے گی اس مرد کو جو عورت کے اوپر زیادتی کرے، کسی قسم کی بھی کوئی زیادتی کرے. پرمیشن جتنی دی گئی، آپ سٹیپس دیکھیں، سٹیپ بائی سٹیپ خاندان کو بچانے کی بات کی گئی ہے. اور جو شریف عورتیں ہیں وہ اس کو کہیں گے کہ بے شک یہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ پیار سے، بجائے غصہ نہیں ہوا، اس نے مارا نہیں، پھر کیا کیا؟ طلاق دے دی فوراً. بڑا اچھا آدمی ہے، جلدی طلاق دے دی. کوئی نہیں کہے گا اچھا آدمی ہے، جلدی طلاق دے دی. ہر آرگنائزیشن میں ڈسپلنری ایکشنز ہوتے ہیں. آرگنائزیشن ہے ایک، یہ خاندان، اس کا ایک لیڈر ہے، ہیڈ ہے، یہ اگر کوئی ڈسپلنری ایکشن لے لے اسی کو کہتے ہیں فضربوہن. اگر یہ زیادتی کرتا ہے تو اس کے اوپر ایک اور حکومت ہے، کوئی اور حاکم ہے، وہ اس کو پکڑ کے اس کو سزا دے گا. اگر وہ گڑبڑ کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی کوئی اور حاکم ہے، وہ سزا دے گا. آخر تک سب سے حاکم اعلیٰ کون ہے؟ ان اللہ کان علیا کبیرا. آپ دیکھیں کہ ہر آیت کا اختتام اللہ کے جس صفت پہ ہوتا ہے وہ اصل میں اس پوری آیت کا کنکلوژن ہوتا ہے. ان اللہ کان علیا کبیرا، اللہ علی ہے، اللہ بلند ہے، اللہ بڑا ہے. کبیرہ، تم نہیں بڑے ہو، تم کو ہم نے بڑا قوام بنایا، بڑا نہیں بنایا. بڑے تو ہم ہی ہیں، گڑبڑ کرو گے تو ہم تم کو دیکھ لیں گے. لہٰذا عورت کو اطاعت شوہر کا حکم دیا گیا، مگر یہ حق بھی دیا کہ اگر عورت کے اوپر
مرد زیادتی کرے کسی طرح بھی اور اپنے اس پاور کو مس یوز کرے تو تم جا کر شکایت کرو حاکم وقت. جو حاکم شرع ہوگا وہ تمہارے شوہر کو سزا دے گا. عورت کو بھی پاور دیے ہیں اپنے بچوں کے اوپر, جو پاور مرد کے عورت پر ہیں, عورت کے بچوں پر ہیں, اور ان بچوں میں مرد بھی ہیں, لڑکے بھی ہیں, لڑکیاں بھی ہیں. اب اگر ماں بچوں کو مارتی ہے تو کیا ہوگا؟ وہی اعتراض ہوگا جیسے یہاں اعتراض کر رہے ہیں آپ. نہیں, وہاں کہیں گے نہیں مارا. ہاں, اگر ماں بھی زیادہ مارے تو اتنا مارے کہ بچے کے اوپر کے جسم پر نشان پڑ جائے تو اس کا قصاص ہے, اس کو سزا دی جائے گی, اس عورت کو سزا دی جائے گی. ماں ہو تم مگر تم کو حق نہیں ہے کہ تم بچوں کو اتنا مارو. استاد ہے, استاد بچے کو مار سکتا ہے لیکن اتنا نہیں مار سکتا کہ اس کی سزا. ہر چیز کے اصول ہیں, اس کے ضوابط اور اس کے قوانین ہیں. اور پھر وہی میں مثال ہمیشہ دیتا ہوں کہ یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو لوگ ایک لفظ لے کے گھومنے لگتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں, اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ لیجیے صاحب وہ بالکل اسی ٹائپ کے لوگ ہیں جو مثال میں ہمیشہ دیتا ہوں, پھر دہرا رہا ہوں, کہ وہ کہیں کہ جہاں امریکہ میں تو گرین لائٹ پہ بالکل بیچوں بیچ لوگ رک جاتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا, مگر ہوتا ہے. رکتے ہیں, پولیس کے سامنے رکے ہوئے, مگر کب؟ جب تک آپ نہیں کہیں گے کب, اس وقت تک یہ کنفیوژن رہے گا کہ یہ کون سا قانون ہے کہ بیچوں بیچ چوراہے میں گاڑی روک دی اور کوئی اعتراض نہیں. کہا نہیں, اس وقت روکتے ہیں جب گرین ہو اور ان کو لیفٹ لینا ہو تو روکتے ہیں, جیسے ہی موقع ملتا ہے وہ لیفٹ لے لیتے ہیں. تو ریڈ لائٹ کراس کر دیتے ہیں. ارے بھائی کرتے ہیں, مگر اس وقت کرتے ہیں جب پروسیشن جا رہا ہو فیونرل کا, اس وقت ریڈ جو ہے اس کو کراس کرتے ہیں, ورنہ ریڈ لائٹ کو نہیں کرتے. تو کب کرتے ہیں کوئی کام, جب تک آپ وہ کب نہ بتائیں اور شرطیں اور وہ حالات نہ بتائیں, اس وقت کنفیوژن رہے گا. تو صرف ایک لفظ مت لیجئے کہ عورتوں کو مارنے کو کہا ہے قرآن نے. شرطیں دیکھیے, حالات دیکھیے, موقع دیکھیے, اور اس کے تمام تفاصیل کو دیکھیے. اس کے بعد جب آپ بات کریں گے تو آپ دیکھیں گے اس سے زیادہ عادلانہ نظام نہیں ہو سکتا جو قرآن نے پیش کیا ہے, تاکہ بیلنس میں رہیں, مرد بھی بیلنس میں رہے, اپنے حد میں رہے, عورت بھی اپنے حد میں رہے, بچے بھی اپنے حد میں رہیں, اور گھر ایک خاندان کی شکل میں شاندار طریقے سے چلتا رہے اور اس کے اوپر کوئی اثر نہ ہو. اگر خاندان بکھرتا ہے تو ان تینوں میں سے کسی نے کوئی گڑبڑ کی ہے, یا شوہر نے, یا بیوی نے, یا بچوں نے. اور اگر بچے انوالو نہیں ہیں تو شوہر یا بیوی نے, ان دونوں میں سے کسی نے کوئی گڑبڑ کی ہے, شریعت کی مخالفت کی ہے, تبھی خاندان بکھرتا ہے, نہیں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جو ترتیب شریعت نے رکھی ہے اس کی اگر سب اطاعت کریں تو سب خوشحال رہیں گے, سب کا فائدہ ہے اسی میں. پروردگار ہم سب کو ہر بلا سے, ہر مشکل سے, ہر مصیبت سے محفوظ مامون رکھے, اور اللہ تمام خاندانوں کو جو مومن خاندان ہیں ٹوٹنے کی بلا سے محفوظ اور مامون رکھے.